الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وسائل لوي الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الوقاص محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین کرام قدر ماتنداران سید الشہداء قرآن مجید اللہ کا وہ محکم کلام ہے جس کو اس نے اپنے حبیب کے سینے پہ بطور معجزہ نازل کیا اور فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کہ محترم مکرم اور بابرکت ذات کہ جس نے اپنے عبد کو فرقان نازل کیا اور اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر فرقے تک کا مسئلہ رکھ دیا اور فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ یہاں ارشاد ہوا ہے کفار مکہ جس میں دین اسلام و نبوت تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا، تم سمجھ رہے ہو کہ کلام بشر ہے، تو یاد رکھنا یہ کلام بشر نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے بشر کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے اس میں جو ایک ایک چیز بیان کی ہے اس کے اتنے زیادہ مفہوم نکلیں گے کہ انسان کی عقلیں حیران ہو جائیں گی، اس لیے کہ پوری کائنات کے علم کو ہم نے اس میں سمو دیا ہے، ہم نے یہاں تک دکھا دیا ہے کہ انسان کون سا انسان کہاں کہاں افسوس ظاہر کرتا ہے، کہاں خوشی ظاہر کرتا ہے، کون سی چیز پا جاتا ہے تو وہ انہیں بھول جاتا ہے، انہیں یاد رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے شب معراج میں جب پیغمبر اسلام گئے اور جب ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو جناب پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں اس کام پہ معمور کیا ہے، تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، لوگوں کی روح نکالتے ہو، کیا کبھی تمہیں افسوس ہوا؟ کہا کبھی افسوس ہوا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ دو مقام ایسے گزرے ہیں جہاں پہ مجھے افسوس ہوا کہ ان کی روح قبض نہیں کرنی چاہیے بلکہ کچھ رک کے قبض کرنی چاہیے۔ تو پیغمبر اسلام نے وہ مقام پوچھا، پیغمبر اسلام نے وہ مقام پوچھا اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا۔ اب پیغمبر اسلام سے ملک الموت بتا رہا ہے کہ ایک عورت تھی وہ ایک کشتی پہ سوار تھی اور چند لمحے پہلے وہ ایک بچے کو جنم دیے ہوئے تھی، پیدا کیے ہوئے تھی، کشتی پہ سوار تھی، کشتی دریا کے بیچوں بیچ میں تھی، اللہ کا حکم آیا کہ ملک الموت اس عورت کی روح قبض کر لے، کہا اس کی روح قبض کر لے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ پروردگار عالم اس بچے کا کیا ہوگا؟ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور یہ دریا کے بیچ میں کشتی ہے، اگر میں ماں کی روح قبض کر لوں
تو یہ بچہ پروان کیسے چڑھے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے ملک الموت میرا حکم ہے. ملک الموت خاموش ہو گیا، اس نے روح قبض کر لی، لیکن وہ اس بچے کے بارے میں سوچتا رہا. کہا اس وقت مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا. کہا دوسرا مقام وہ کہ جب شداد جنت تیار کر چکا، اپنی جنت جب خدا کے مقابلے میں جو جنت بنائی، جنت جب تیار کر چکا اور جب جنت میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا اور جیسے ہی چاہا کہ جنت میں داخل ہوں، اللہ نے ملک الموت سے کہا اس کی روح قبض کر لو. کہا میں نے کہا پروردگار عالم، اس نے اتنی محنتوں سے 2500 سال تک اس نے جنت بنوائی، کم سے کم جنت اسے دیکھنے دے. تو آواز آئی کہ اے ملک الموت، جب یہ پیدا ہوا تب نے تم نے اعتراض کیا کہ اس کی ماں کی روح قبض نہ کرو، اس لیے کہ یہ پروان کیسے چڑھے گا. کہا دیکھا یہ وہی بچہ ہے جو دریا کے بیچوں بیچ میں تھا. کہا دیکھا میں نے اس کی کس طریقے سے پرورش کرائی، یہاں تک کہ یہ اپنے وقت میں سب سے مالدار ہو گیا اور اس نے میرے مقابلے میں جنت بنوانا شروع کر دی. کہا زمانے والوں کو کم سے کم معلوم تو ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے مقابلے میں آئے اور جنت بنوائے تو وہ اپنی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. صلوات پڑھیے. محترم تاریخ نے پورا پس منظر بیان کیا کہ دریا موج کرتی رہی اور یہ جس کشتی پہ سوار تھا وہ کشتی آگے دریا کے کنارے رکی. ہوا کا ایک جھونکا آیا، کشتی پلٹ گئی. جب کشتی پلٹی تو یہ بچہ اس کشتی سے باہر آیا اور جب باہر آیا تو ایک شیرنی گھومتے ہوئے آئی. اس نے بچے کو دیکھا، اس نے بچے کو دودھ پلایا. کہا اس کا روز کا معمول بن گیا، وہ آتی تھی بچے کو دودھ پلاتی تھی. کہا یہ کم سے کم سیلاب ہو جاتا تھا. جب سیلاب یہ ہو جاتا تھا اب اس کے بعد اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت تھی اسے مال کی، اسے ضرورت تھی دولت کی. کہا پھر میں نے اس کا انتظام کیا. کہا میں نے اپنے کسی بندے کو زمین کے چھپے ہوئے خزانے نہیں دکھائے، مگر ہم نے اس کے لیے انتظام کیا. اور انتظام بھی اس طریقے سے کیا کہ راستے میں ایک فرشتے کو حکم دیا کہ سورما گرا دو. راستے میں اس نے سورما گرایا. ایک لشکر گزر رہا تھا، ایک کارواں گزر رہا تھا. کاروان نے دیکھا کہ یہ تو سورما معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ سورما کہیں میں اپنی آنکھوں میں لگا دوں تو کہیں نقصان نہ ہو جائے. اس لیے وہ کسی ایسے کی تلاش میں نکلا کہ جسے لگاؤں تو پتہ چل جائے کہ یہ سورما صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اب عزیزان محترم، شداد جو بغیر ماں باپ کے تھا، جسے شیرنی دودھ پلاتی تھی، کہا کہ یہ بچہ تو یتیم لگ رہا ہے، یہ لاوارث ہے، اس کے آنکھوں میں سورما لگا دیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ سورما صحیح ہے یا غلط. اب عزیزان محترم، اس قافلے کا جو مالک تھا، سردار تھا، اس نے اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کی آنکھ میں سورما لگا دیا. اور جیسے ہی سورما لگایا، اب یہاں پہ اس نے ایک چالاکی یہ کری کہ وہاں آنکھ پکڑ کے بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا میری آنکھ چلی گئی. اب وہ قافلے والے آگے بڑھ گئے، بھاگ گئے.
جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جیسے ہی سورما لگا اس نے زمین کی طرف دیکھا، زمین کے اندر جتنے جواہرات موجود تھے، جتنے خزانے موجود تھے وہ نظر آنے لگے، سارے خزانے نظر آنے لگے۔ اب عزیزان محترم اس نے معمول بنا لیا اور سورما لگاتا تھا، دنیا کا دورہ کرتا تھا، زمین کو دیکھتا جاتا تھا، جہاں خزانے ہوتے تھے کچھ نوکر لگاتا تھا، خزانے نکلواتا تھا، اور اتنا خزانہ نکلوایا کہ اللہ کے مقابلے میں اس نے جنت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اور اس کے زمانے میں یعنی شداد کے زمانے میں کم از کم 60 نبیوں کا دور اس نے دیکھا ہے، 60 نبیوں کا دور دیکھا ہے۔ جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ تبلیغ کرتا تھا، اسے بتاتا تھا کہ جنت میں اللہ نے تمہارے لیے یہ سامان معین کیا ہے، جنت میں یہ آرام ہے، جنت میں یہ آسائش ہے، جنت میں یہ چیز موجود ہے۔ تو اس نے ارادہ بنایا کہ کیوں نہ میں اسی دنیا میں جنت بنا لوں۔ اب عزیزان محترم لوگ جاتے تھے اور نبی سے پوچھتے تھے کہ جنت میں کیا ہے، تو یہ بتاتا تھا، نبی بتاتے تھے کہ یاقوت کے محل ہے، تو یہ کہتا تھا یاقوت لاؤ، جتنا بڑا جنت میں محل ہے اتنا بڑا میں تیار کروں گا۔ کوئی بتاتا تھا سفید پتھر کے جنت میں محل بنا ہوا ہے، یہ سفید پتھر منگاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جنت میں چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں نایاب ہیں، ساری چیزیں نایاب ہیں، یعنی اگر آپ دودھ یہاں سے وہاں تک جاری کریے 1 دن 2 دن 3 دن میں خراب ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن جنت میں جو دودھ کی نہریں چل رہی ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوں گی کیونکہ نایاب ہے۔ جنت میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ اس کائنات میں آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ وہ نایاب ہے، لیکن اسے ہر پتھر ملتا تھا، انہیں اسے ہر پتھر ملتا تھا۔ یعنی جو نبی آتا تھا وہ بتاتا تھا کہ جنت میں یہ ہے، اس طرح کا درخت ہے، اس درخت میں سونے کے پتے لگے ہوئے ہیں، اس پہ سونے کی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ فوراً کہتا تھا کہ ویسا درخت کا انتظام کرو، اور جو لوگ جاتے تھے ویسا درخت لے کے آتے تھے۔ اب عزیزان محترم اللہ نے یہ نظام بنایا کہ جب کسی نبی سے یہ پوچھتا تھا کہ جنت میں یہ ہے تو فوراً وہ خزانہ دیتا تھا، کہتا تھا کہ جتنا بھی لگے وہ لے کے آؤ، اور اللہ ادھر سے ویسا ہی جیسے جنت میں پیڑ ہے، جیسا جنت میں درخت ہے، جیسے جنت میں جواہرات ہے، جیسے جنت میں پتھر ہے، ویسے پتھر اللہ فرشتوں کے ذریعے بھیجتا تھا اور یہ خرید کے لاتا تھا اور لگاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی پوری جنت تیار ہو گئی۔ جب پوری جنت تیار ہو گئی تو اب ایک نبی نے بتایا کہ جنت میں ایسا دروازہ ہے جو پورا دروازہ یاقوت کا ہے۔ کہا پورا دروازہ یاقوت کا ہے اور وہ اس طریقے کا ہے۔ اس نے کہا کہ ویسے دروازے کا انتظام کرو۔ اب لوگ جا رہے ہیں مگر ویسا دروازہ نہیں مل رہا ہے۔ اب تک ساری چیزیں آسانی سے مل گئی مگر دروازہ آسانی سے نہیں مل رہا تھا۔ اب اس کے بعد ایک دن ایک فرشتہ ویسا دروازہ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس دن یہ شداد ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دروازے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ایسے ہی دروازے کی تو مجھے ضرورت ہے۔ کہا جو نبیوں نے دروازہ بتایا ہے وہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد شداد جاتا ہے، بات کرتا ہے، کہا دروازے کی قیمت۔ تو اس نے پوچھا کہاں دروازہ لگانا ہے؟ کہا میں نے ایک بہت بڑی جنت بنائی ہے اور جنت میں جو جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں میں نے اپنی جنت میں رکھ دی۔ کہا بس دروازے کی کمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دروازہ میں بیچوں گا نہیں، تمہیں دروازہ دے سکتا ہوں ایک شرط پہ، مگر بیچوں گا نہیں۔ کہا شرط کیا؟ کہا شرط یہ
کہ میری اجازت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہیں ہی ہم نگہبان رکھ دیں گے، تمہیں ہی ہم نگہبان رکھ دیں گے، جو آئے گا تم سے پوچھے گا. اب اس کے بعد دروازہ جنت میں لگا دیا گیا، جنت میں دروازہ لگا دیا گیا. جب دروازہ لگ گیا تو اس نے حکم دیا کہ کوئی جنت میں نہ جائے جب تک میں جنت میں نہ جاؤں. اب عزیزان محترم، جنت تیار ہو گئی، دروازہ لگ گیا اور یہ جنت کے بالکل دروازے کے قریب پہنچ گیا. وہی دربان کھڑا سامنے، کہا اجازت نہیں ہے، کہا معاہدہ یہی ہوا ہے کہ میرے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہا میری اجازت نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا نام مدینۃ العلم والی بابها، دروازے کے بغیر کوئی کہیں داخل ہی نہیں ہو سکتا. فرشتے نے وہاں روک کے بتا دیا. اب اس کے بعد یہ شداد اور جناب جبریل کی بات چل رہی ہے. جبریل نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے کہ تو جنت میں داخل ہو. اور ادھر اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو کہ اس کی روح قبض کر لو. ادھر بات چل رہی ہے، ادھر ملک الموت کہہ رہا ہے پروردگار عالم اتنی محنتوں سے اس نے جنت بنائی ہے، اسے جنت جا کے دیکھنے دے. کہا اسے جنت دیکھنے دے. تو اللہ نے بتایا کہ وہی بچہ ہے. کہا اس کی پرورش کا انتظام کیا، اس کو ہم نے یہاں تک پہنچایا اور یہ میرے مقابلے میں جنت بنا کے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے. کہا زمانے کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے گا وہ اپنا مقام بھی نہیں پہچان پائے گا. جو اللہ کے مقابلے میں آئے یا اہل بیت کے مقابلے میں آئے وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. آج ہوتا ہے کل ختم ہو جائے گا، آج دولت ہے ختم ہو جائے گی، آج نام ہے شہرت ہے سب مٹ جائے گا. کوئی بھی اللہ یا اللہ کے رسول یا اللہ کے ولی کے مقابلے میں آ جائے. اب عزیزان محترم، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے صرف ادائے امام حسین کے دشمن رہے آج ان کا وجود ختم ہو گیا. 1400 سال کے بعد یہ معجزہ آج رونما ہو رہا ہے. تو 1400 سال پہلے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے تھے ان کے وجود بالکل کائنات سے زیرو ہو گئے. صلوات پڑھیے. جو بھی ان کے مقابلے میں آیا وہ ختم ہو گیا، وہ فنا ہو گیا. لیکن ہمیشہ نبی کے مقابلے میں، چاہے نبی کا دور رہا ہو چاہے اماموں کا دور رہا ہو، ہمیشہ حق کے مقابلے میں ایک ظالم ضرور تھا. جناب موسیٰ کا دور دیکھیے، جناب ابراہیم کا دور دیکھیے، اور یہی نہیں اہل بیت علیہ السلام کے دور کو بھی آپ دیکھیں تو جہاں امام حسین علیہ السلام
حق والے تھے، وہی یزید یہ چاہتا تھا کہ حق کی آواز مٹا دیا جائے۔ عزیزان محترم، آج 6 محرم ہے، امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پہ پہنچ گئے۔ عاشور تقی جب نمودار ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک چاہنے والے، ایک ایک اصحاب، ایک ایک انصار یہ دل میں خواہش رکھے ہوئے ہیں کہ میں اپنی جان اپنے آقا پہ نچھاور کر دوں۔ عزیزان محترم، تمام جب اصحاب سے شہید ہو جاتے ہیں، بنی ہاشم کے لوگ میدان میں آتے ہیں، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا کلیہ جوان میدان آتا ہے اجازت کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ کلیہ جوان ایسا جوان ہے جنہیں کربلا میں میدان قتال میں جانے کے لیے 3 لوگوں سے اجازت لینی پڑی۔ ایک جناب زینب سے اجازت لینی پڑی، دوسرے ام لیلہ سے، اور تیسرے امام حسین علیہ السلام سے۔ عزیزان محترم، امام حسین کی خدمت میں جب یہ کلیہ جوان علی اکبر آتا ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے بھی میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ امام کہتے ہیں کہ تو شبیہ پیغمبر ہے، میں تجھے کیسے میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دوں۔ لیکن جناب علی اکبر کا جب اصرار بڑھا تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ جاؤ، تمہیں پھوپھی زینب نے تمہیں پالا ہے، اگر پھوپھی زینب تجھے اجازت دے دے تو تم میدان قتال میں چلے جاؤ۔ اجرکم اللہ، جناب علی اکبر یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں جناب زینب کے پاس کہ کیا جناب زینب مجھے اجازت دیں گی یا نہیں دیں گی۔ اور جب جناب زینب کے قریب پہنچے ہیں تو زانوؤں کے بل بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، بس ایک سوال کا ہمیں جواب دے دیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹا اکبر کس سوال کا تمہیں جواب چاہیے؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ اے پھوپھی اماں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں آپ کا ماجایا حسین پیارا ہے یا علی اکبر؟ آپ کی نظر میں آپ کا ماجایا حسین پیارا ہے یا علی اکبر؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے اکبر، میں تمہارا مقصد سمجھ رہی، میں اپنے ماجایا حسین پہ سینکڑوں علی اکبر قربان کر سکتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر امام کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھے اماں زینب نے اجازت دے دی، اب آپ بھی میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اجرکم اللہ۔ امام نے اجازت دے دی، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جیسے ہی میدان قتال کی طرف آگے بڑھے کچھ آڑ محسوس ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ اب تک امام حسین علیہ السلام جن کو بھی میدان قتال میں بھیجتے تھے گھوڑے پہ سوار کر کے رخصت کر دیتے تھے، الوداع کہہ دیتے تھے، مگر یہ علی اکبر جب گھوڑے پہ سوار ہوا میدان کی طرف چلا، امام بھی علی اکبر کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ ایک مرتبہ امام زمین کربلا پہ گرتے ہیں، آج علی اکبر کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ علی اکبر نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ نے ہمیں رخصت کر دیا تھا، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا اکبر، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا جب جوان رخصت ہوتا ہے بوڑھے باپ پہ کیا قیامت گزر جاتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے علی اکبر رخصت ہوتے ہیں اور میدان قتال میں جاتے ہیں، اور میدان قتال میں جناب علی اکبر لڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے جب حسین ابن نمیر چھپ کے علی اکبر کے کلیجے پہ وار کرتا ہے، علی اکبر گھوڑے پہ سبر نہیں پاتے، جب زمین پہ آتے ہیں تو آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابتا، بابا علی اکبر کا سلام قبول کریے۔ اجرکم اللہ۔ امام دوڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے بیٹا تمہارے گھوڑے سے گرنے سے میرے
کی بینائی جا رہی ہے. اب جب امام قریب پہنچے علی اکبر کے, کیا دیکھا سینے پہ ایک ہاتھ. امام نے پوچھا, کیفیت پوچھی. علی اکبر نے کہا بابا کلیجے میں برچی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. ایک مرتبہ امام نجف کی طرف رک کر کے بابا علی کو آواز دیتے ہیں, بابا مدد کو آئیے, اس لیے کہ کڑیے جوان کے سینے سے برچی کی ہڈی کو نکالنا ہے. تاریخ نے لکھا امام علی اکبر کی برچی نکالنا چاہ رہے ہیں مگر برچی تو نہیں نکلی. علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا, خون کا فوارہ جاری ہو گیا, روح کفر سے انسرے سے پرواز کر گئی. وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.